اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، ارے بہادر تو وہ ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی وقت میں اپنے غصے کو پی لے، وہ بہادر ہے، وہ پہلوان ہے۔ اس لیے غصہ کرنا حرام ہے۔ غصہ کرنا، ارے بولو بھائی، غصہ کرنا کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ایک مالک کو غصہ آیا، نوکر پر غصہ آیا، مالک کو غصہ آیا تو مالک نوکر نوجوان تھا، مالک کو غصہ آیا، ایک تماچا نوکر کو مارا تو نوکر کو بھی غصہ آیا تو مالک کو تو کچھ نہیں کہا، پاس میں گھر تھا، وہ گھر گیا غصے کی حالت میں، بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی تھی، جا کے کھینچ کے ایک تماچا بیوی کو مارا۔ بیوی بولی کوڑیا تو روٹی کھا، بیلنا پھینکی، پڑیا پھینکی، روٹی پھینکی، بولا لے تو روٹی کھاتے رہو، ہم کو کاہے مارا؟ عورت کو بھی غصہ آیا، اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کھینچ کر ایک تماچا بیٹا کو ماری۔ بچے کو بھی غصہ آیا کہ میری ماں مجھے کیوں ماری؟ بچے کو غصہ آیا، انگن میں کو ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ڈنڈا پکڑا، دروازے کی طرف نکلا، دیکھا ہے وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، 5 ڈنڈا جا کے کتا کو مارا۔ اچھا، کتے کو بھی غصہ آیا، وہ کتا روڈ کی طرف بھاگا، دیکھا کیا کہ وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑا ہو کے فون سے بات کر رہا تھا، یہ کتا جا کر اسی کو کاٹ لیا۔ بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے، ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کرو عبادت تم اس رب کی، ورنہ کل پچھتاؤ گے، ورنہ کل پچھتاؤ گے۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، ایک دن سب مٹ جائے گا، تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے، کیڑا مکوڑا کھائے گا، کیڑا مکوڑا کھائے گا۔ چھل بدھی نہ کرو کسی سے، چھل بدھی نہ کرو کسی سے، کانٹے میں پھنس جاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کیا لے کر کے جاؤ گے۔ انشاءاللہ اچھے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، یا اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے۔ اللہ ان کے دل کی دنیا کو بدل دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، آمین بولے در۔ بابو مائک بہت اچھا آپ کا ہے، آواز بہت کھینچ رہی ہے، جیسے ہے ویسے رہنے دیجئے، زیادہ چھیڑ چھاڑ کیجئے گا تو اور ڈسٹرب ہونے لگے گا۔ مچا ہم جو بول رہے ہیں آپ لوگوں کو سنائی دے رہا ہے؟ ایک لڑکے کا نام تھا اسلام، کیا نام تھا؟ ابھی وہ جلسہ میں بھی کیا تھا، بیٹھا نہیں تھا، سوچ رہا تھا کہاں بیٹھوئے۔ حضرت تقریر کر رہے تھے، ایک جملہ آ گیا کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے۔ وہ بولے رے مولوی صاحب ہمارا پہچان لے گئے، مولوی صاحب ہم کو پہچان لیا، پیچھے نہیں بیٹھا، آ کے بیچ میں بیٹھا۔ حضرت پھر کچھ دیر کے بعد جملہ بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے، بیچ سے اٹھ کے آ کے آگے میں بیٹھا۔ لاسٹ میں حضرت کی جب تقریر ختم ہونے لگی، پھر حضرت بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے، تو کھڑا ہو گیا، حضرت کو بولا کہ اب کہاں بیٹھیں گے، آپ کا منہ میں بیٹھیں گے جا کر کے ہم۔ نوجوانوں، مسلمانوں، یہاں آئے ہو، یہاں سے کچھ لے کر جاؤ، یہ مسجد کا جلسہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، کس کا گھر ہے؟ اللہ۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ کون اللہ؟ وہ میرا رب، وہ میرا اللہ
جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ اللہ جو ساری نعمتوں کو نچھاور کیا، وہ میرا اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دیا، پھر ایک دن اللہ موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھرے میں میرا اللہ کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ اللہ پوچھے گا۔ اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو اللہ کو کیا جواب دو گے کہ یا اللہ آپ کے لیے موبائل لایا ہے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو جواب کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمانوں، جواب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا دارالعمل ہے، دنیا تیاری کرنے کی جگہ ہے، اور قربان جاؤ مرنے کے بعد تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد صدقہ زکوٰۃ نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکتے۔ جو کرنا ہے اب یہ کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ کتنے لوگ کریں گے؟ آخرت کی تیاریوں میں سب سے پہلی جو تیاری ہے نا، وہ نماز ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں، دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ کیا قسم کے لوگوں پر؟ دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ پہلے قسم وہ لوگ جو پاگل ہو گیا ہو، جس کا مینٹل ڈسٹرب ہو گیا ہو، پاگل پر نماز معاف ہے۔ پاگل پر نماز نہیں ہے۔ پاگل پر نماز معاف کب تک ہے؟ جب تک اس کا مینٹل ڈسٹرب ہے، جب تک اس کا دماغ خراب ہے۔ جیسے ہی دماغ ٹھیک ہو گیا، مینٹل ڈسٹرب ختم ہو گیا، نماز فرض ہو گئی۔ تو پہلا شخص جو پاگل ہے نماز معاف ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو مر گیا ہو، مردے پر نماز معاف ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، سوچئے یہ دونوں میں سے کس میں سے ہیں آپ؟ سوچو نا، پاگل ہیں کہ مر گئے ہیں؟ مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ آپ سعودی عرب جاؤ حج کرنے کے لیے، سعودی عرب جاؤ، آپ کمانے کے لیے جاؤ۔ 2012 میں حج کرنے گیا تھا، قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، سعودی عرب میں کوئی بے نمازی نہیں ملے گا، کوئی بے نمازی نہیں۔ پولیس ہو چاہے افسر ہو، وہاں کی پولیس جو ڈیوٹی کرتی ہے نا، جو پولیس ڈیوٹی کرتی ہے، ہمیشہ گاڑی لے کے گھومتے رہتی ہے وہاں کی پولیس۔ قربان جاؤ، جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا، جوتا پہن کر ہی، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، وردی پہنا ہوا ہے، جوتا پہن کر ہی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور سنو، نماز کے وقت میں کچھ سپاہی لوگ گاڑی لے کے گھومتے رہتا ہے کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دکان ہے۔ اب بڑا سسٹم لگا وہاں کا، قربان جاؤ۔ اللہ دولتوں کی بارش وہاں نازل کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اللہ بارش کیوں نہیں کرے گا دولت کا؟ سونا چاندی وہاں سے نکلتا ہے۔ ارے سونے کا کھان ہے سعودی عربیہ میں، مدینہ میں۔ سونا وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا۔ ہندوستان میں کوئلہ ہے، سونا نہیں ہے۔ سونے کا پہاڑ ہے سعودیہ میں، سونے کا پہاڑ ہے، اللہ نے سونے کا پہاڑ بنایا ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ سونے کا پہاڑ توڑ توڑ کر سونا کا کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ سرکار بیچتی ہے۔ اور قربان جاؤ، تو پولیس گھومتی ہے، دیکھتی ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اور معلوم ہو اذان ہونے کے بعد کوئی دکاندار اپنی دکان میں نہیں بیٹھتا ہے۔ اور قربان جاؤ، مسجد قریب ہے، مسجد چلے جائیں گے، مسجد اگر نہیں جا پاتے تو اپنی دکان میں نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی بے نمازی مل گیا، اس کی اتنی ٹھوکیا وہاں کی پولیس کرتی ہے اللہ کہ پچھواڑا پھلا دیتا ہے مار کے۔ ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں آپ کو جو سعودی عرب رہ کے آیا ان سے پوچھیے، آپ بتا دے گا۔ جو سعودی عرب رہ کے آیا ہے، مدینہ رہ کے آیا، اس سے پوچھو۔ اور قربان جاؤ، وہاں اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، لاگ وہ شراب پیے لیکن نماز نہیں چھوڑتا، وہ نماز نہیں چھوڑے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ اور قربان جاؤ، ہم لوگوں کو یہ حالت ہے، ہم لوگ پریشان ہیں۔
ہم لوگ دکھ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ مصیبت میں ہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ہوش نہیں آ رہا ہے، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں ہے۔ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم کام کرتے رہتے ہیں، اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے، ہم فون سے بات کرتے رہتے ہیں۔ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ختم ہوا، اللہ ہمیں توفیق نہیں دیا کہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دیں۔ بتاؤ، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا۔ کافر اور مسلمان میں ایک فرق جو ہے صرف نماز ہے۔ کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ارے بولو بھائی، کیا فرق ہے؟ نماز۔ کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے۔ کافر مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہی فرق ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے نوجوانوں، صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ واہ، جمعہ پڑھے گا، خالی جمعے پڑھے گا، اب باقی نماز کون پڑھے گا؟ دادا بولو، کھانا 3 ٹائم چاہیے۔ یہ فیکٹری جو فیکٹری 3 ٹائم کھانا چاہیے، اور نماز پڑھے گا ہفتہ میں، تو کھانا بھی ہفتہ ہفتہ کھاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کو 3 ٹائم کھاتے ہو، 4 ٹائم کھاتے ہو، اور اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانے کا موقع 1 ہفتہ کے بعد آتا ہے۔ شرم کی بات ہے، ایک نوجوان جمعے کے دن وضو بنا رہا تھا بیٹھ کر کے، اس کا ایک ساتھی آیا، بولا رہا کی کرے جاؤ؟ بولا وضو بنا۔ بولا وضو چکر میں وضو ماں چھوڑی تو چل چل چل، لوٹا وہی چھوڑ دیا۔ بولا ٹھیک ہے بول رہا، اور مسجد چلا گیا۔ 1 رکعت نماز چھوٹ گئی، 1 رکعت نماز ملی، تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ بھیا تو ٹھیک ہے بول رہا، اگر وضو کے چکر میں رہتے تو 1 رکعت نماز نہیں ملتی۔ نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی؟ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے۔ اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے۔ مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا، اب وہ پالتا تھا بھینس۔ کیا پالتا تھا بولو؟ تو امام صاحب نے ایک دن ہاتھ پکڑا، دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے، اچھا مسجد کے بغل میں گھر ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ افسوس کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ایک آدمی کی گائے مسجد میں گھس گئی۔ کیا گھسی بھائی بولو بھائی؟ ارے ادھر دیکھیے بھائی، کیا گھس گئی؟ گائے گھس گئی۔ امام صاحب دیکھا کہ گائے مسجد میں آ گئی ہے تو امام صاحب لاٹھی لیے 4-5 لاٹھی گائے کو مارے، جب تک گائے والا پیچھے سے آ گیا تو امام صاحب سے جھگڑا کرنے لگا، اب میری گائے کو کاہے مارے؟ تو امام صاحب بولا کہ مردود، گائے مسجد میں آ گئی، یہ گوبر کر دے گی تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی؟ تو گائے والا بولا کہ حضرت یہ تو جانور نہ ہے، اس لیے مسجد میں آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ بولا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ جانور ہے اس لیے مسجد میں آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ قربان جاؤ، آج ہم کوٹے جا رہے ہیں، آج ہم پیسے جا رہے ہیں، اور مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے، تمہیں ہوش ہے؟ اللہ پوچھے گا مسلمانوں، اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، تیار رہو۔ بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی، قربان جاؤ۔ کیوں چھین لی گئی؟ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے۔ گیان واپی مسجد وارانسی میں بہت بڑی مسجد ہے، وہاں بھی پوجا کی اجازت دے دیا گیا ہے۔ وہاں کا جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے اجازت دے دیا کہ اس کے تہہ خانے میں مندر تھا، اس لیے پوجا کی اجازت ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
4000 مسجدوں پہ ہماری نظر ہے، ہندوستان میں جو بڑی بڑی 4000 مسجد ہے اس پر ان کی نظر ہے۔ اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم لوگوں کی دوری مسجدوں سے ایسی بنی رہی تو قسم خدا کی ایک دن ایسا آئے گا کہ سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی، سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی، گوشت کھانے سے ہوگا۔ اے بھیا کی گوشت کھیلو، چربی چلے با ایک دم انگلی میں چربیاں نہیں چھوٹے۔ اللہ کے فرشتے اتنا مارے گا نا، سر کا بال اڑا دے گا۔ آپ کس ہوش میں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں سنو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے۔ زندگی میری گزرے، زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھ دے، یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھ دے، یا خدا مدینے میں حاجیوں نے۔ اجے موت کا شعر تھا، آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہا، ایک پتے نے جے کہاں سبحان اللہ بولنا جے، کہاں آمین بولنا جے۔ اچھا یہ بتائیے، سر میں درد ہوگا تو ٹیبلیٹ کھائیے گا نا کہ سر گردنے کاٹ کے پھینک دیے گا؟ بولو جو جھمیلے ختم بھاگ لو، آمین بولنا چاہیے۔ کی بولنا چاہیے بولو بھائی؟ ہاں یہ دعائیا مطلع ہے تو اس پر آمین بولنا ہے۔ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں۔ اس مجمع میں کتنے لوگ حج کیے ہیں؟ کون حاجی صاحب کوئی ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ اچھا 0 سناٹا ہے۔ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے تو کچھ نمازی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے، حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تو ایک نمازی آدمی جو ہے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ تو حاجی صاحب بولے کہ میرا نام ہے حاجی عبدالغفور۔ ارے واہ! اب حاجی صاحب بولے کہ تور نام کی جان، تور نام؟ تو نمازی آدمی وہ بولا کہ میرا نام ہے نمازی عبدالشکور۔ بولا کہ بھائی یہ بتاؤ، نماز آدمی پڑھتا تو نمازی تھوڑے لکھواتا ہے۔ یہ نمازی بولا کہ آپ ایک مرتبہ حاجی حج کر لیے تو اپنے نام کے آگے حاجی، نام کے پیچھے حاجی، ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے نام کے آگے نمازی لگا دیے تو کون سی بری بات؟ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، کیا جو کہیں نہیں پایا، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، جو کہیں نہیں پایا۔ اے بابو بیٹھ جاؤ، دیکھو ایک وعدہ کرو میرے بچوں کہ جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا۔ جائے گا؟ ارے بولو بھائی جائے گا؟ ہے لگلے ایک جگہ تقریر کرتے ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے انکل بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا، 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا کاہے پریشان ہے؟ بولا مولوی صاحب بہت زور سے لگا۔
بولے بیٹھو، نوجوان ہو برداشت کرو بیٹھو. وہ بیٹھ گیا اور کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، نظر پڑی کہ دیکھے بیٹھا ہوا ہے تو ہم اشارہ کیے بیٹا جاؤ. بولا نہیں جائیں گے. تو ہم نے کہا کہ کہنے نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کہ کیا کرنے جائیں گے، جو کرنے جا رہے تھے وہ یہیں ہو گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا اچھا مجمع ہے، بڑے اچھے انداز میں آپ جلسے کو سن رہے ہیں. معزز سامعین کرام، یہ مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے بڑا مبارک مہینہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے، بڑا محترم مہینہ آنے والا ہے، بڑا مکرم مہینہ آنے والا ہے، برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے. اور قربان جاؤ شب قدر کا مہینہ آنے والا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک کا مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ جس مہینے میں میں نے قرآن کو نازل کیا. تو انشاءاللہ اس مہینے کی تیاری ہے نا؟ ارے تیاری ہے کہ نہیں ہے؟ استقبال کریں گے انشاءاللہ. کیسے استقبال کریں گے؟ روزہ رکھ کر کے استقبال کرنا ہے، اس مہینے کا احترام کرنا ہے. جو رمضان کے مہینے کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، نماز پڑھو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا، صدقہ خیرات کرو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا، حج کرو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا. لیکن میرا رب کہتا ہے میرے بندو تم روزہ رکھو گے اس کا انعام میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. روزے کا انعام اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا. وہ کتنے خوش نصیب مسلمان ہوں گے، وہ کتنے خوش نصیب اللہ کا بندہ ہوگا جس کو میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے انعام دے گا. تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کے ہاتھوں میں اللہ انعام اپنے ہاتھوں سے دے گا. بہت سارے نوجوان ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے داروں کی بھی بہت کوالٹی ہے، کئی کوالٹی ملے گا. ایک روزے دار وہ ہوگا جو روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا. اب ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ادھر ہے. روزہ نہیں رکھے گا افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا. ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا سحری بھی نہیں چھوڑے گا. اچھا ایک روزے دار وہ ہے قربان جاؤ پہلا روزہ رکھے گا، پہلا روزہ رکھے گا 29 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا. ایسے ایک نوجوان ایک روزہ پہلا روزہ رکھا 28 روزہ چھوڑ دیا، لاسٹ روزہ رکھا ہے وہ، تو ہم اس کا پکڑے کل آئی، ہم بولے کعبے پہلا روزہ رکھا 28 چھوڑ دیا 30واں رکھا کیا ہے؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے، روزہ کو گھیر دیے ہیں تاکہ روزہ بھاگ نہ پائے. قربان جاؤ نوجوانوں مسلمانوں، اے میرے بچوں سنو، کمزور ہو روزہ رکھو اللہ طاقتور بنا دے گا، اور بیمار ہو روزہ رکھو اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے گا. ایک بات یاد رکھنا، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، جو انسان کمزور ہوگا اللہ اس کو طاقت عطا فرما دے گا. ہاں جو سخت لاحق مرض میں مبتلا ہے، بیمار ہے، ایک دم بیمار ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، دوائی چل رہی ہے، اس لیے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو جان پہ خطرہ ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے. لیکن الحمدللہ تھوڑی موڑی سردی کھانسی ہو اور اس میں روزہ کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. اچھا رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ روزہ رکھ کر گل کرتے ہیں؟ گل کرتے ہیں؟ گل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ بولو ٹوٹ جائے گا نا. اچھا بیڑی پینے سے؟ ایک آدمی بولا کہ حضرت اے جنت میں تو سب کچھ ملے گا، اے سب کچھ ملے گی جنت میں حضرت. اے حضرت ہم کو بیڑی کی بڑی عادت ہے، جنت میں بیڑی ملتے ہو؟ ہم نے ہاں جنت میں بیڑی ملے گی لیکن بیڑی جلانے کے لیے جہنم جانا ہوگا. بولا باپ تب تو نہیں پیو بیڑی. تو آگ کہاں ملے گی؟ جہنم میں نہیں ملے گی.
दोजक की आग में बीड़ी जला के पियोगे। इसलिए एक बात याद रखो, रोजा रखकर गुल करना, मंजन करना, पेस्ट करना, ब्रश करना, हुक्का पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, खैनी खाना, इससे रोजा टूट जाता है। इससे रोजा, अरे बोलो भाई, इससे रोजा टूट जाता है। और साथ ही साथ रोजा रखकर गीबत करना, गाली देना, झगड़ा करना, रोजे में खराबी है। ये रोजे में सवाब में कमी आ जाएगी। रोजा रखकर किसी की गीबत ना करना। कितने लोग रोजे की हालत में गुस्सा इतना जल्दी आ जाता है, लोगों से झगड़ा करते वक्त यही कहता है कि तुम ही से रोजा खोलेंगे हम। बोले रे बाबा, ये आदमी है कि शेर है? ये आदमियों को खा के रोजा खोलेगा। इसलिए नौजवानों, गुस्से को थूको, गुस्से को थूको। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, बहादुर वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे। अरे बहादुर तो वो है, पहलवान तो वो है जो गुस्से की वक्त में अपने गुस्से को पी ले। वो बहादुर है, वो पहलवान है। इसलिए गुस्सा करना हराम है। अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। जो नमाजी होता है और कुर्बान जाओ, जब बताया गया हदीस के अंदर में आता है कि जब कोई किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बारी में चले जाए, कारोबार में चला जाए, वो खेत में गया वो किसान किसी पौधे में हाथ लगा दे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देता है। सोचो, मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा। तो इमाम साहब ने कहा, रे बाबू तू भैंसे के चक्कर में रहे कि नमाजो पढ़वे? तो बोला कि हजरत हमरा टाइम छे, तो देखे जो हम कितना परेशान है। तो हजरत ने कहा कि सुन, ये भैंस काम नहीं दे तो, ये भैंस काम नहीं दे तो नमाज पढ़, ये भैंसिया तुम्हारी ज्यादा दूध देगी, नमाज पढ़। बोला की बोली जो भैंस दूध देगी? बोला एकदम देगी, अभी 10 किलो दे रही, नमाज पढ़ोगे 15 किलो देगी। बोला ठीक है, तो पहले कहा ने बताया हम सुबह फजर ही से आ जाएंगे। बोला जो नहा धो के रात में तैयार हुआ, फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा ना, देखा है वो भैंस मर गई। बोला हो अल्लाह, ई कौन करिश्मा भेले हो? कुर्बान जाओ। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला, इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला इमाम साहब अभी ना फजर पढ़े आपके पीछे। बोला हाँ। बोला कि हजरत फजर पढ़ के घर गए, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम डर गए? बोला नहीं नहीं डरे नहीं है। तो बोले जो घर जो। घर आ गया, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जोहर का पढ़ के जैसे ही घर आया, इत्तफाक कहिए, इत्तफाकन कहिए, दूसरी भैंस मर गई। बस सर पकड़ के बैठ गया। बोला हम समझ गए नहीं है, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस हमारी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा का हम लोग क्या बोलते हैं? पर्रू। अरे बोलो ना पर्रू बोले छे। तो पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये आदमी बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। मुसलमानों नमाज पढ़ो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। शर्त है कि तुम पहले नमाज पढ़कर तो देखो, शर्त है कि तुम पहले अपनी पेशानी को जमीन पर सजा कर देखो। इसलिए किसी बंगला शायर ने कहा था कि नमाज 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 के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह
میرے بچوں، آج تک جمعے کی نماز پڑھتے رہے، آگے بھی پڑھتے رہو، لیکن اس جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو میرے بچوں کہ ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، صرف ہم جمعہ پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ یہ پکا وعدہ ہے؟ ارے پکا وعدہ ہے کہ کچا وعدہ ہے؟ ہاں، ہم امام صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ امام صاحب بس سمجھ لیے جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، مجھے امید ہے کہ کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، یا اللہ ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے، اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، یا اللہ دین کا سپاہی بنا دے، یا اللہ مرد مجاہد بنا دے، یا اللہ میدان جنگ کا غازی بنا دے۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے، آمین بولے الحمدللہ۔ یہ نماز جو ہے، یہ نماز دیکھیے کتنی حکمت ہے۔ روزے کا حکم زمین پر آیا، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے کا حکم لے کر زمین پر آئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ حج کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ آیت زمین پر اتری۔ لیکن جانتے ہو مسلمانوں، میرے بچوں سنو، جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا۔ اچھا یہ عرش ہے کہاں؟ ہاں، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا۔ کیا ہے بولو؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد ہے اللہ کا عرش، اور اللہ کا عرش کے بعد ہے لامکاں، کوئی منزل نہیں، لامکاں ہے۔ قربان جاؤ، اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اپنے حبیب کو بلایا، ساری گفتگو ہو گئی، اللہ کے رسول چلنے لگے جب، تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب ٹھہر جائیے، تحفہ لیتے جائیے۔ کہا کہ یا اللہ کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب یہ 50 وقت کی نماز ہے، میرے بندوں کے لیے یہ تحفہ ہے۔ 50 وقت کی نماز۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50۔ اچھا ایک بات بتائیے ہم کو، یہ 50 وقت کی نماز اگر رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ آدمی کھانا کھاتا کہ نماز پڑھتا؟ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو، قربان جاؤ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 50 وقت کی کیا کہ 100 وقت کی بھی نماز اگر ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا، جو پڑھنے والا وہ پڑھ کر دکھا دیتا۔ سنو، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو پوچھے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفے میں ملا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر۔ فجر اور، ارے بولو بھائی، فجر اور عصر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ تو 50 وقت ہے، جائیے اللہ سے کم کروائیے۔ تو اللہ کے رسول گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی۔ کہا کہ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز ختم، جائیے۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ بولو بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5۔ بولا پھر جائیے، پھر گئے، اللہ نے پھر 5 کم کر دی۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 10۔ بولا پھر جائیے، 9 بار گئے، 9 پچے 45 وقت کی نماز ختم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار اور جائیے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے ہاں یہ ایک بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم ہوتا۔
تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرانے کے لیے میں اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آ رہی ہے، اور قربان جاؤ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں خود نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی۔ تو سنو، اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، میرا وعدہ پکا وعدہ ہے، اِنَّ وعد اللہ حق، اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا قول سچا ہے، میرا محبوب میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز دی، کم کر کے نماز 5 رہ گئی ہے، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ کی جو بھی امت، میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں۔ اے نوجوانوں، میرے بچوں 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے نوجوانوں، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے۔ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। काम छूटता है छोड़ देना, कुर्बान जाओ नौजवानों, काम छूटता है छोड़ देना, बिजनेस में नुकसान हो रहा हो लेने देना, लेकिन सजदा कभी ना छोड़ना, नमाजों को कभी नहीं छोड़ना। और कुर्बान जाओ, कलकत्ते में जैश मोहम्मद अली, ये कपड़े वाला है, एक कपड़े वाला है, जानते उसकी कई ब्रांच है, कई दुकानें हैं, अच्छा बड़ी बड़ी दुकान है कपड़ों की। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मुसलमानों के लिए सबक है, हम लोगों के लिए सबक है। जब अजान की आवाज़ आती है ना, मस्जिद से अजान की जब आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, क्या नौकर है ये कपड़े का गठरी लेके नौकर आ रहा था ग्राहक को दिखाने के लिए, उठा के चल रहा था, अजान की आवाज़ आई ना वहीं खड़ा हो जाए, हिलेगा नहीं, गठरी लेकर खड़ा है, हिलेगा नहीं, जब तक अजान खत्म नहीं हो जाएगी वो गठरी को नीचे नहीं रखेगा। और सुनो, जैसे ही अजान खत्म हुई, नौकर भी, स्टाफ भी, मालिक भी मस्जिद की तरफ दुकान ऐसी खुली छोड़ दिया। भाई ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपए का कपड़ा लेगा, ग्राहक बैठा हुआ है, पहले कपड़ा दे दो। तो सुनो, जैश मोहम्मद अली का कहना है कि ग्राहक 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे सौदा नहीं बेचेंगे। ये ना ईमान होना चाहिए, ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों नमाज पढ़ कर देखो, कसम खुदा की अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, अल्लाह तेरी घर के अंदर में रौनक पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बच्चे की ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ो, कोई दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई कल से, भाई नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करो, कौन कौन नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करना अल्हम्दुलिल्लाह, कच्चा वादा नहीं करना। ए अल्लाह, फिर मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, ए अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों को नमाजी बनाना तेरा काम है, ए अल्लाह हम सबको नमाजी बनाना तेरा काम है, ए अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बस चलते चलते मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो महल बनाएंगे, अरे जन्नत में महल बनाएंगे, बोलो ना भाई, भाई इंशाअल्लाह महल बनाओगे। हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपये वाले देने वाले, हज़रत का हुक्म हुआ है कि मस्जिद के लिए कुछ कलेक्शन हो जाए, कुछ चंदा हो जाए। ए मेरे नौजवानों मुसलमानों, 1000 रुपया पॉकेट में है, 2000, 5000 पॉकेट में है, आप मान के मस्जिद में चंदा नहीं दोगे, ये पैसा लेकर घर चले जाओगे, कल बाजार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च हो जाएगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। इसलिए कितने लोग हैं इसमें हैं
جو 1500 روپے دینا چاہتے ہیں 200 100 روپیہ 200 آ جا انشاءاللہ ادھر آ جا 1500 روپیہ 2000 5000 دینا چاہتے آ جاؤ دیکھتے کتنے لوگ ہیں میرے بھائی ماشاءاللہ واہ بھائی واہ الحمدللہ بھائی آ جاؤ مسلمانوں آ جاؤ ماشاءاللہ واہ بھائی واہ رومال بچھا دیجیے حضرت یہ دیکھیے لوگ یہ سارا مجمع آ جائے گا یہ دیکھیے نا ابھی آپ انشاءاللہ یہ ڈھول بجا کی سرزمین ہے قربان جا واہ بیٹا واہ اے ماشاءاللہ اے دیکھیے سارا نوجوان کیوں نہ ہو مسلمانوں مسجد بناؤ اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا میرے اللہ کا وعدہ ہے ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ پکا ہے انشاءاللہ دیکھتے کتنے لوگ تیار ہو رہے ماشاءاللہ ہاں ہماری ماں بہنیں او میری ماں بہنیں تاریخ اسلام گواہ ہے چادر رومال لے کر میری ماں بہنوں کو پنڈال میں چلے جائے او میری ماں بہنوں تاریخ اسلام گواہ ہے اس دن کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت کے ساتھ نے کری ہے تم اس کی بیٹی دل کھلے تعاون کربو انشاءاللہ ہمیں تمہار جننے دعا کربو اللہ تیرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے اللہ تیرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے بھائی جو یہاں آ کے دینا چاہتے یہاں دیجیے کچھ لوگ جو یہاں نہیں آنا چاہتے وہ چادر رومال لے کر کچھ لوگ گھوم جائے جس کو 10 20 50 100 دینا ہوگا چادر رومال میں دے دے گا اے بابو چادر رومال پکڑ لو تو بھائی کچھ آدمی اے بیٹا پکڑ لو مسجد کا جلسہ ہے ثواب ہوگا مسجد کا جلسہ ہے ثواب ہوگا چادر رومال پکڑ لو ہے ماشاءاللہ دیکھیے جو یہاں آ کے دینا چاہتے وہ یہاں دے دیے پھر اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے گا ابھی جانے کا فیضا مت بنائیے گا ابھی چترویدی صاحب کی تقریر ہوگی اور وہ شاعر استاد الشعراء جناب قاری فردوس انجم صاحب کی کیا کہتے ہیں کہ آپ کو نعت سننا ہے اور بڑے بڑے جید عالم دین ان کی تقریر سن کے دعا کر کے جانا ہے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم دعا کر کے جائیں گے انشاءاللہ اے دیکھیے ماشاءاللہ اے بھائی آ جاؤ اے میرے بچوں کھڑے ہو پاکٹ میں ہے کچھ تو دے دو پاکٹ میں ہے تو دے دو میرے بچوں پیسہ کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ مال کبھی گھٹے گا نہیں پیسہ کبھی کمی نہیں ہوگا انشاءاللہ آ جاؤ انشاءاللہ 500 1000 2000 5000 دے دو انشاءاللہ 100 200 ہے دے دو انشاءاللہ پیسے میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ اے بابو ادھر والے بھی ایک بچہ رومال پکڑ لو تو ادھر سائڈ میں بھی ادھر بھی پکڑے ادھر بھی پکڑ لو ماشاءاللہ ماں بہنوں کا پنڈال میں بھی ہمارے رضاکار لوگ چادر رومال لے کر چلے جائیں میری ماں بہنوں دل کھول کر کے تعاون کرنا الحمدللہ واہ بھائی واہ اے دیکھیے لوگوں کو جذبہ اے بابو ادھر بھی کوئی ایک آدمی چادر رومال پکڑ لیجئے نا ادھر والے بھی یہ دائیں سائڈ میں پکڑ لیے بائیں سائڈ میں تو نوجوان لوگ پکڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس سائڈ میں بھی پکڑ لیے بس دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیے میں بھوجپوری آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ فرمائش ہوئی ہے بھوجپوری کی میں آپ کو بھوجپوری سناؤں گا الحمدللہ واہ بھائی واہ اے دیکھیے جذبہ دیکھیے لوگوں کا یہ لوگوں کی محبت دیکھیے یہ لوگوں کا اخلاص دیکھیے الحمدللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر واہ اے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ایک دم کھڑے مت رہیے بھائی بیٹھ جاؤ تب نہ بھوجپوری سنو گے بیٹھو گے تب نہ بھوجپوری سنائیں گے بیٹا بیٹھ جانا بھوجپوری سنا دے رہا الحمدللہ ماشاءاللہ اور کوئی بھائی ہیں جو پیسہ دینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ ہاں 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 اچھا 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 یہ دیکھیے فرمائش کی پرچی میرے ہاتھوں میں آ گئی بس انشاءاللہ میری گفتگو مکمل ہے یہ شعر یہ نعت شریف سنا کر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں حضرت کا بھی حکم ہے کہ گھر گھر اجالا با یہ کلام کو سنانا ہے سنا دیں ارے سنا دیں گھر گھر اجالا با گھر گھر اجالا با تورے گھر سے انگنا ماں آقا تورے نور برسے گھر گھر اجالا با تورے گھر سے انگنا ماں آقا تورے نور برسے ارے بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے سیرت آقا دیکھے
بوڑھیا کہتے ہیں کا کلمہ پڑھا دا، کلمہ پڑھا دا آقا جیرا تر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با توہرے گھر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔